الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی نیوز دیکھا جا رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی، ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک ہے، اللہ کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، انسان کی بخشش کا سما ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے ہمیں مل بیٹھ کر اپنے حضور، اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر لینی چاہیے۔ ناظرین اکرام، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ جب اپنے آپ پہ وہ ظلم کر لے گا، خود کو میلا کچیلا کر لے گا، تو اپنے رب کے سوا کہاں جائے گا؟ اس کی چوکھٹ پر نہیں تو کہاں جائے گا؟ ناظرین اکرام، بتایا گیا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، توبہ کرو، یقیناً توبہ قبول ہوگی۔ ناظرین اکرام، بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے، خانہ کعبہ گئے ہیں حج کے لیے، تو جب جا کر صدا دینے لگے، لبیک اللہم لک لبیک، ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، اب واپس پلٹ کر یہ جواب آتا ہے، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، وہ بزرگ روتے ہیں۔ وہ نوجوان شخص کہتے ہیں، بابا جی آپ سن نہیں رہے کہ آپ کو کیا جواب آ رہا ہے؟ پلٹ کر یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ بابا جی کہنے لگے، بیٹا آج کی نہیں آ رہی، 70 سال ہو گئے ہیں یہ صدا آ رہی ہے، لیکن بیٹا کیا کروں، اس در کے علاوہ کہاں جاؤں گا، کہاں جا کے توبہ طلب کروں گا؟ ناظرین اکرام، اتنا کہنا تھا کہ واپس پلٹ کر آواز آئی، کہا ہے میرے بندے تو نے مجھے پکارا، تو میری چوکھٹ پہ آیا، تیری اب کی حاضری بھی قبول ہے، تیری پچھلی حاضریاں بھی قبول کر لی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں تو عالم یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان صدقے دل کے ساتھ آئے تو صحیح، یہاں تو عالم یہ ہے کہ 100 قتل کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ لے کر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے آئے تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے پاس ایک شخص آیا، زبان کے ساتھ استغفار کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، جھوٹے دعوے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ استغفار نہ کرو، بلکہ صدق دل کے ساتھ استغفار کرو۔ ناظرین اکرام، وہ شخص کہنے لگا، مولا میں پھر کیسے صدق دل کے ساتھ کون سا عمل کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا، توبہ کی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پہ شرمسار ہونا، شرمندگی محسوس کرنا ہے۔ پھر فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ جو فرائض چھوٹ گئے، جو اللہ نے احکام، نماز ہم پہ فرض ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، جو فرائض چھوٹ گئے ان کی ادائیگی کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر فرمایا، تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا تم نے کوئی قرض دینا ہے تو اسے لوٹانا ہوگا۔ ناظرین اکرام، چوتھی شرط بتائی گئی کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی طلب کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، 5ویں شرط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، 5ویں شرط یہ ہے کہ جس طرح گناہ کر کر کے تو نے اپنے دل کو سخت اور میلا کیا، اب اس کا حق یہ ہے، توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اسی طرح اچھے اعمال کر کے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے اپنے دل کو نرم کرے اور وہ ساری میل کچیل اتر جائے۔ ناظرین اکرام، 6ٹھی شرط بتائی کہ توبہ کی یہ شرط ہے، فرمایا کہ
آئندہ نہ گناہ کرنے کا کامل یقین ہوگا تو توبہ قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، توبہ ایسی عبادت ہے، فرمایا گیا کہ جو توبہ کر لیتا ہے پھر وہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم اس پر آج کے خوبصورت عنوان پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور جانیں گے توبہ کی اہمیت کیا ہے، توبہ کن کن مواقع پہ ہونی چاہیے، اور توبہ کا اتنا ہمیں جو ہے وہ درس کیوں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام اپنے پیارے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین بھی ہیں، علم و تدریس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ایک آستانے کی آپ زیب و زینت ہیں، تشریف فرما ہے سید زوار حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید قبلہ، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ دوسری شخصیت تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے سرفراز فرمایا، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سن رکھا ہے آپ نے، میرے اور آپ کے پسندیدہ ثناء ہیں، اور ناظرین کرام بڑی دیر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منتخب ہیں، اور بڑی دیر سے نعت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، نعت کے فیضان کو عام بھی کر رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم عبداللہ حقانی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید عبداللہ بھائی، خیر مقدم ہے آج کا آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ اچھا شاہ جی، ماشاءاللہ آج کا ہمارا عنوان کچھ یوں ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، آج کا عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ توبہ کی اہمیت رکھا ہے، کیونکہ توبہ کی شاہ جی، کیونکہ ہر گناہ کا حل توبہ ہے، ہمیں توبہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ توبہ کی اہمیت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمر بھائی آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو ایس بی آئی نیوز کے اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے اس کا سفر جاری ہے، الحمدللہ، اللہ یہ آپ کی دعاؤں کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ توبہ ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہر روحانی مقام کی کنجی ہے۔ اللہ، کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں کھلتا۔ اللہ رب العالمین کے جتنے دروازے ہیں، اگر انسان نے اس کے اندر داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اللہ، یہ ہر روحانی مقام کی کنجی ہے، کوئی شخص اس کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف یوں فرمایا ان نادام توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، اللہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ واہ، اب ہماری زندگی میں دو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے احساس، احساس، دوسرا لفظ ہے محسوس۔ اگر اوورآل ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لفظ احساس بہت کم رہ گیا، اللہ اکبر، اور لفظ محسوس بڑے زور و شور کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں اس میں کسی انسان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ فلاں کے ساتھ جو میں نے غلط کیا وہ بھی میرا قصور ہے، یہ احساس نہیں، لیکن محسوس ضرور کرے گا کہ کسی دوسرے نے مجھے جو جملہ کہا ہے وہ کیوں کہا، وہ میری شان کے خلاف، وہ میری شان کے خلاف۔ اللہ اکبر، تو یہ آج اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ اللہ نے ایک ایک نعمت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے، اگر انسان کی آنکھ چلی جائے تو اسے پتہ چلے کہ اس کی روشنی کیا ہے، اللہ، انسان کے ہاتھ چلے جائیں تو اس کو پتہ چلے کہ کھانا کیا ہے، انسان کے پاؤں چلے جائیں تو اس کو پتہ چلے کہ چلنا کیسے ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو محسوس کرنا چھوڑ دے، اللہ، پھر وہ ایک ہی کام کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے گا اور توبہ کرے گا، اور ہر وقت کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر کرے گا، جو احساس کرے گا، اس کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ سبحان اللہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا شکر کرنے والے کو تو زیادہ دیں گے، اور جو ناشکری کرے گا اس کے لیے عذاب شدید، شدید عذاب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر احساس کر لے
اور محسوس کرنا چھوڑ دے، احساس یہ کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، مجھے نعمتیں دی، ماں باپ دیے، خاندان دیا، سب کچھ عطا کیا، جی جی، تو اس کا احساس کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو اس نے جس دروازے کی طرف جانا ہوگا وہ دروازہ کھل جائے گا، رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا، وہ سارا دروازہ کھل جائے گا اور انسان اللہ کا کامل بندہ بن جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اسے شناسائی حاصل ہو جائے گی اور اسے بندگی کا احساس ہو جائے گا۔ یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کے بعد سچی توبہ کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ سے پاک ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ کل ابن بنی آدم الخطاؤن، فرمایا جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں۔ اب عمر بھائی، انسان اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور برائی کا بھی، اور فرشتوں میں صرف اور صرف نیکی کا مادہ ہے، وہ برائی کر نہیں سکتے، ان کو طاقت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، وہ آزمائش کیا ہے کہ تیرے اندر نیکی کا مادہ بھی ہے اور برائی کا بھی، لیکن میرا وہی ہوگا جو برائی کے مادے کو شکست دے کر نیکی کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل ابن بنی آدم الخطاؤن، کہ سارے بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، اور ساتھ فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا شاہ جی، یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ لفظ احساس جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا داری کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم نے محسوس نہیں کیا؟ شاہ جی یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چلی گئی تو ہمارے اندر احساس نہیں جاگا، روزہ چھوٹ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اس پہ دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ عمر بھائی دیکھیے کہ جب انسان کو بندگی کا احساس ہو جائے، اس کو خبر ہو جائے کہ میرا مولا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ، ایک ماں محبت کرتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جو 70 کا لفظ ہے یہ عربی میں اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کب چاہے گا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو، میرے بندے کو تکلیف ہو؟ لیکن انسان اگر احساس کر لے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے بندگی کا احساس کرنا ہے، اور بندگی کا احساس یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ توبہ کرے، احساس کرے کہ میرے مالک نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس کے میں قابل نہیں، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھ پہ جتنا دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یقیناً ناظرین کرام اس خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711703 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711703 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا
खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका एक दफ़ा फिर खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फैन के ताउन से पेश की जा रही है। याद रहे आज का हमारा उन्वान है तौबा की अहमियत, किस तरह से हम तौबा कर सकते हैं और क्या क्या दिल में इरादा हो, दिल कितना खालिस हो तो हम तौबा करें तो हमारी तौबा जो है वो कबूल होगी। तो तशरीफ़ फरमा है अब्दुल्ला खान डार साहिब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपका पहले तो क्या सुनाना चाहेंगे आज आप हमें? मैं क़िबला हाफिज़ ताइब साहब का पंजाबी कलाम है हमदिया, नात भी कह सकता हूँ उसको, मैं वो आपके समातों की नज़र करूँगा। अब्दुल्ला भाई, नात से पहले मैं आपकी तरफ यूँ आना चाहूँगा, आपको तो बड़ा अरसा हो गया ना नात पढ़ते हुए, और फिर माशाल्लाह सरकार के करम से आप नात की खिदमत भी कर रहे हैं। आपने बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना किया। आजकल की कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो नात का ज़ौक़ रखते हैं, नात का शौक़ रखते हैं, किस तरह वो इस चीज़ की तरफ जो है वो रग़बत लेकर आए? अल्लाह ताला खुश रखे उम्र आपको। जहाँ तक तो रही बात नात पढ़ने की, तो वो अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियाँ हैं। उनकी नाल पाक का सदका है कि मैंने नात अभी पढ़ना तो मुझे आया नहीं, अभी बस वो क्या कहते हैं, बस पंजाबी में कहते हैं ना, वक्त में तक्का देना। अभी इस काबिल नहीं हूँ कि सरकार की सिफ़त व सना मैं कर सकूँ। अल्लाह, मेरी क्या औकात कि मैं उसकी सिफ़त व सना बयान करूँ। रब्बे ताला जिसका ज़िक्र अपने कुरान में मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से कर रहा है, सुभान अल्लाह कर सकता हूँ। नहीं तो अब्दुल भाई, आजकल की कम्युनिटी को माशाल्लाह आप पे तो अल्लाह का करम है, और यकीनन मैं शायद समझता हूँ कि ऐसा जब इंसान के दिल में रवैया हो तो फिर वो जो है कामयाबी की मंजिल जो है वो तय करता है। आजकल की कम्युनिटी को क्या चाहिए, किस तरह वो नात का ज़ौक़ रखे और क्या स्टाइल हो, क्या अंदाज़ हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमर भाई, सवाल बड़ा मुश्किल है क्योंकि दौरे जो मरवजा इस वक्त राइज नात है जो हमने सुनी, जो क़िबला शाह जी भी तशरीफ़ फरमा है। मैं एक बात बताता चलूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो महफ़िलें अटेंड की हैं, वो महफ़िलें मैंने ज्वाइन की हैं कि जिस महफ़िल में बच्चा बच्चा रो रहा है, अल्लाह अल्लाह, आंखों से आंसू जा रही हैं, इतनी रूहानियत है अल्लाह कि बड़े से चलो बड़े तो बाशऊर हैं, वल्लाह बखुदा अल्लाह जानता है कि बच्चे भी रो रहे हैं, इतनी रूहानियत। अब ज़रा नात थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी नहीं कहूँगा, टोटली वो डिफरेंट हो चुका। बड़े कम लोग रह गए जो नात को नात समझ कर पढ़े। अब्दुल्ला भाई सर, मैंने अक्सर बात करता हूँ कि नात के लिए मैंने जो पुराने नात खान देखे हैं, हमारे जो अकाबरीन थे जिनके कदमों में मैं बैठा हूँ, जिनकी जूतियाँ मैंने सीधी की हैं, मैंने उन्हीं से सुना है कि नात जब यहाँ से पढ़ी जाए, दिल से पढ़ी जाए, तो वो हुजूरी की कैफियत जो ना वो ज़्यादा रखती है। हाँ, वो आपको हुजूरी के करीब लेके जाती है। तो अगर कोई भी दुनियावी आपके ज़हन में खलिश हो, कोई बात ऐसी हो, कोई लालच हो, तो फिर वो हुजूरी की तरफ नहीं जाएगी ना। अल्लाह, बस ये होना चाहिए कि हमें अच्छे शोरा को पढ़ना चाहिए, अच्छे शोरा को सुनना चाहिए और नात को बरंगे नात सुनना चाहिए। ये बिल्कुल एक जेन्युइन और ट्रू बात है कि आपको उस नात की तरफ राग़िब होना चाहिए जो मुरव्वजा थी पहले, अब भी है, ये नहीं, क्योंकि हर चीज़ जहाँ बदी है वहाँ नेकी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो नात ख़त्म हो गई है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ रहे हैं लोग, अभी भी वो जानिसारान हैं जो उसी ख़त में नात पढ़ रहे हैं। अब चलो भाई, यहाँ पे ये है ना कि अदब ख़त्म हो जा रहा है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि अच्छा शायर, अच्छा कलाम हो, तो मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा नाज़रीन किराम, आप अच्छे आइडियल को तलाश करें। अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं तो एक अच्छी शख्सियत को देखें, फिर इंशाल्लाह आपको नात पढ़ने का, नात सुनने का इंशाल्लाह ज़ौक़ मिलेगा। तो बिस्मिल्लाह फरमाएं अब्दुल्ला भाई।
مان میں کس تے کراں تیرے بنا کون میرا سایہ تیرے بنا مان میں باج تیرے کس دروازے دے جا باج تیرے کس دروازے دے جا کوئی نہیں میری تھا تیرے بنا کوئی میرا سایہ تیرے بنا. اور آپ نے تمام سامعین کی نظر کر بہت اچھا حاصل کلام شعر. ایک نمانی جانتے سو مشکل ایک نمانی جانتے سو مشکل کٹے کون بیڑیاں تیرے بنا کون میرا سایہ تیرے بنا. اور نقطہ پیش خدمت ہے. بسم اللہ. چنا جاگو میٹیاں وچ چنا 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 جاگو میٹیاں وچ کھان راتاں کھان راتاں کالیاں تیرے بنا کون میرا سایہ تیرے بنا. واہ 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 ماشاءاللہ بہت خوب جی. کیا خوبصورت کلام کا انتخاب ہے ماشاءاللہ. بہت خوب عبداللہ بھائی. انشاءاللہ ناظرین کرام عبداللہ بھائی بھی تشریف فرما ہے, شاہ جی بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
अब आप अपनी और अपनी फैमिली के हर फर्द के लिए गर्मियों और ईद के लिए सिले अनसिले कपड़ों और जूतों की नई वैरायटी घर बैठे खरीदने के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstores.com या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 031476055592 और 031671170023 पर फौरी राब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन के अंदर अपना किया गया ऑर्डर घर बैठे हासिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstore.com या व्हाट्सएप नंबर 031476055592 031671170023 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, शॉप ऑनलाइन। क्वालिटी की लगन का एक और सबूत, CNC कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर तैयार होने वाला पाकिस्तान का पहला पंखा खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपका खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। नाज़रीन इकराम, आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फ़ैन के ताउन से पेश की जा रही है। आज का हमारा उन्वान है तौबा की अहमियत। तो शाह जी, इस सवाल के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हर रात ही इंसान को तौबा करके सोना चाहिए, क्योंकि हमारी शाह जी वो ज़िंदगी नहीं है, इंसान है, गलतियों का पुतला है। मैं कौन कौन से ऐसे ख़ास मौक़े हैं जिन पे इंसान को तौबा याद रखनी चाहिए और इंसान को अपने रब से नाता जो है वो याद रखना चाहिए, बल्कि तोड़ना नहीं चाहिए। इससे ये होगा कि हमें तौबा की अहमियत पता चलेगी। क्या रहनुमाई फरमाएं? इसमें उमर भाई देखिए कि इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो उस ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, सुख भी आते हैं। क्या बात है। इंसान किसी वक्त खुशी के लम्हात में अपने वक्त को सर्फ करता है और किसी वक्त गम में सर्फ करता है। तो इसमें बड़ा खूबसूरत जुमला आपको देना चाहूँगा कि जो शख्स खुशी में उस मालिक को याद रखता है, सुभान अल्लाह, वो मालिक कभी गम में उसे नहीं बुलाता। हाय हाय। अगर इंसान खुशी में, जब उसके पास मुसरत हो, खुशी हो, अच्छे इनामात का मौका हो, वो मालिक को याद रखे, उसके इनामात को याद रखे, उसका शुक्र अदा करे, उसकी बारगाह में तौबा करे, तो जब इंसान किसी वक्त गम की कैफियत में आ जाए, परेशानी की कैफियत में आ जाए, तो फिर मालिक पुकारता है उसे। अल्लाह वो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे खुशी में याद रखा और बंदा होकर, हाय बंदा होकर, अल्लाह अल्लाह, तो मैं तुझे गम में इस गम से निकाल दूंगा। किस वजह से? कि तूने मुझे बुलाया नहीं है, मुझे याद रखा है। तो इंसान जब खुशी के लम्हात में उस मालिक को याद रखता है तो वो मालिक भी कभी उसे नहीं बुलाता। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लावजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। फरमाया जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो क्या करो, हबीब के दर पे आ जाओ, और उसके बाद वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल सिफारिश करे तुम्हारी तौबा के बाद। जब फस्तगफिरुल्लाह हो गया तो वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल सिफारिश कर दें, लावजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। अब इसमें एक बात समझने वाली है, वो ये है कि जब इंसान अपनी जान पे जुल्म करता है तो उसे हुक्म है कि हबीब के दर पे आए। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा, बुलाइए अपने रब की तरफ हिकमत के साथ। अब यहाँ अल्लाह ताला ने जिस निस्बत का जिक्र किया वो हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खुदा चाहता तो उमर भाई फरमा सकता था कि लोगों को कायनात के रब की तरफ बुलाइए,
لوگوں کو آسمان کے رب کی طرف بلائیے، چاند کے رب کی طرف بلائیے، سورج کے رب کی طرف بلائیے، لیکن خدا نے ان نسبتوں کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا ساری نسبتیں بعد میں ہیں حبیب، ان کو اپنے رب کی طرف بلائیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کل کو کوئی کہتا کہ آسمان کا رب، کوئی کہتا چاند کا رب، کوئی کہتا سورج کا رب، کوئی کہتا گنگا کا رب، کوئی کہتا جمنا کا رب، تو اللہ تعالیٰ نے ساری نسبتوں کو ختم کر کے فرمایا محمد مصطفیٰ کا رب۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ گویا اچھا کتنا خوبصورت عقیدہ بھی مل گیا شاہ بے جی، شک ایسے۔ سبحان اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، کہ توبہ اس طرح سے کرنی ہے، اس طرح سے یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ سبحان پہلے حبیب کے در پہ آنا ہے، ہائے، وہاں حاضر ہونا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے۔ اب حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو جب حاضر ہوا تو اسے خبر ہوئی کہ حضور وصال فرما چکے ہیں ظاہری طور پر۔ دور سے آیا تھا، قبر انور پہ حاضر ہو کر رونے لگا، اور یہاں تک کہ قبر انور کی مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، اللہ، اور کہنے لگا حضور آپ نے جو خدا سے سنا تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو حبیب کے در پہ آ جاؤ۔ حضور آج یہ آپ کا غلام اپنی جان پہ ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، تو آج کیونکہ حضور ظاہری طور پر وصال فرما چکے تھے تو وہ رو رہا تھا شدت غم میں۔ تو ہوا کیا، عاطف غیبی سے آواز آئی، آواز یہ آئی کہ اے میرے حبیب کے در پہ حاضر ہونے والے رونے والے، جا تجھے اپنے حبیب کی حاضری کا صدقہ معاف کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ قرآن نے راستہ بتا دیا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ، ہاں، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، ہاں، مذکور ہے قرآن قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، قبلہ شاہ جی نے بہت مدلل گفتگو فرمائی اور ہمیں بتایا قرآن ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے ہمیں اللہ کے حضور۔ جیسے ہم دیکھیے آج کوئی دنیا دار شخص کے پاس جائے تو اس سے بھی ملاقات کے لیے کچھ احترام ہے، کچھ انہوں نے قانون رکھے ہیں، بھئی ایسے کرنا ہے تو پھر آپ کو ملنے دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو سارے کائنات کا رب ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے۔ ہمارا دامن پاک ہونا چاہیے، ہمارا باطن پاک ہونا چاہیے۔ اور قبلہ شاہ جی نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنی ہے جی اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جانا ہے، پہلے اس کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف فرما ہے عبداللہ بھائی، تو میں چاہوں گا عبداللہ بھائی ایک اور آپ خوبصورت کلام پیش فرمائیں تاکہ ہماری جو ہے وہ دل کا سرور جو ہے وہ اور ہو جائے۔ حشر میں اللہ اللہ غلام حشر میں اللہ، جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد
نظر بیان میں پاکیزگی پڑھے پڑے نظر بیان میں نظر بیان میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحظ اس لیے نہا کے چلے راس لکھلا بہت خوبصورت ہے سر نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر سر نیاز سر سر نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے نشے کی لتوں جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جناب آمنہ جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے اور مکتب پیش خدمت ہے نشے کی لتوں نشے کی لتوں حرمت میں حرمت میں راز یہ بھی تھا نشے کی نشے کی علت و حرمت میں راز یہ بھی تھا پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے کہ پل صراط پہ حضور بکتا عمر بھائی نصیر کے سوا کون ہے رسول نصیر کے سوا کون ہے رسول نصیر کے سوا کون ہے رسول
غم امت نادار امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے غلام سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب عبداللہ بھائی، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے کلام کا انتخاب، یہ ہوتا ہے کلام کا چناؤ، یہ ہوتا ہے کسی اچھے شاعر کے کلام کا انتخاب کر کے پھر اتنا اچھا نبھا کے پڑھنا، یہ ہوتا ہے کلام کو کلام سمجھ کر اس کی پوری فیلنگز دے کر جو شاعر کہہ رہا ہے اس میں رہ کر اس کو ادا کرنا۔ اور یہ یقین جانے ناظرین کرام، یہ ذاتی طور پہ یہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام مجھے خود بھی بڑا پسند ہے۔ جب انسان اس کو سنے تو پھر وہ کسی اور جہاں میں ہی چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو یقین ناظرین کرام، ہم حضور کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ تھے نہ صحابی رسول، اٹھ کر سوال بھی کیا تھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے حضور نے فرمایا، صحابی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو کہا، حضور اپنی نمازوں پہ ناز نہیں، اپنے روزوں پہ ناز نہیں ہے، یا رسول اللہ اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں ہے، ہمیں ناز ہے تو آپ کی ذات پہ ناز ہے۔ ناظرین کرام، اپنی زندگی کا جو ہے وہ ٹرن لیتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلتے ہیں۔ آئیے، آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اور یقیناً جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے جو ہے اس کا کنارہ ملے گا، ہم یقیناً جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو تشریف فرمائیں قبلہ شاہ جی۔ اچھا شاہ جی، میں بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ پروگرام اپنے رخصتی وقت کی طرف روانہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بڑے اختصار کے ساتھ کوئی پیغام ہو جائے توبہ کی فضیلت پر، اور یہ تو پھر عشرہ نجات ہے، تو جہنم سے آزادی کی جو ہے وہ نجات ہے، تو اگر اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل۔ اس میں عمر بھائی دیکھیے، سب سے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو انسان پہلے رحمت کو اپناتا ہے وہ مغفرت میں داخل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو مغفرت پہ ثابت قدم رہتا ہے، اس پہ اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، وہ آگے دوزخ سے نجات کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب دوزخ سے نجات کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ عشرہ مکمل ہوتا ہے سارا، تو اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ 3 قسم کی ہے، ایک عوام کی، ایک خواص کی، ایک احسل خواص کی۔ تو امام ذوالنون مصری نے فرمایا، آپ نے فرمایا توبۃ العوامی من الذنوب، کہ عوام کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِ مِنَ الْغَفْلَةِ، فرمایا خواص کی توبہ یہ ہے کہ وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے عوام کی توبہ کیا ہے کہ ایک عام شخص جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس پہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یہ ہو گئی عوام کی توبہ، گناہ سے توبہ۔ اور خواص کی توبہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی غفلت ہو جائے، نماز کا وقت جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، وہ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خاص لوگ ہیں، وہ اس غفلت سے بھی توبہ کرتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور احسل خواص وہ ہیں کہ جو یار سے 1 منٹ کے لیے دھیان بھی ہٹ جائے تو وہ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے جنت کا ذکر آیا تو جنت کی طرف دھیان چلا گیا۔ اب ندا سے آواز آئی کہ محبت کے دعوے ہم سے اور دھیان جنت کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب اتنی آواز آئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہوش نہیں آئی 3 دن تک۔ اللہ، صرف کس وجہ سے کہ جن کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا دھیان جنت کی طرف چلا گیا۔
حالانکہ گناہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کی شان ہے، لیکن وہ احسن خواص تھیں، اور ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یار کی طرف سے نظر نہیں ہٹاتے، وہ جب نظر ہٹ جائے تو وہ اس کو بھی گناہ شامل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور میں قحط پڑ گیا، اور آپ نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور توبہ کے لیے بلایا، سارے توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، کلیم اللہ کھڑے ہیں، لیکن توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مہربانی فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی ساری جماعت میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، تو جب تک وہ یہاں پہ موجود ہے میں توبہ قبول نہیں کروں گا، بارش نہیں عطا فرماؤں گا۔ جب اتنا سنا تو آپ نے اعلان کیا کہ وہ 40 سال سے گناہ کرنے والا شخص ابھی یہاں سے اٹھے اور نکل جائے۔ اس نے جب یہ لفظ سنے اور یہ جملہ سنا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو پڑا، آنسو نکل آئے، خاموشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، تو نے چھپا کے رکھا ہے، آج بھی مہربانی فرما۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اس کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہاں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں گیا، تو بارش کیسے آ گئی؟ تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے موسیٰ وہ جو گناہگار تھا اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میرا ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ گناہوں سے توبہ کر چکا تو میں نے رحمت کی بارش کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ایک دفعہ اس کا نام بتا دے، اس کو ذرا سامنے کر دے۔ اب دیکھیے اللہ کا کرم، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جب 40 سال سے گناہ کر رہا تھا تو تب میں نے سامنے نہیں کیا، اب تو میرا محبوب بندہ ہو چکا ہے، اب میں سامنے میرا بندہ ہو چکا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے توبہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب پہلے انسان گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو وہ ہی محبوب کامل بن جاتا ہے۔ اچھا پھر شاہ جی، پھر رمضان المبارک میں اب دیکھیے یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اور رمضان کی برکتیں اور راتیں ایسی ہیں، جیسے 27ویں شب ہے لیلۃ القدر کی، طاق راتیں ہیں، یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں جب انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو وہ سارا سال جو توبہ کرتا ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر اس رمضان میں توبہ قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، تو بس صرف اتنی سی التجا ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، وہ فرماتا ہے آ جا، جب بھی تو آ جائے مجھے قبول ہے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 100 دفعہ توبہ کی اور 100 دفعہ توڑ دی، سچی توبہ کہتا میں کرتا ہوں مولا تیری بارگاہ میں، پھر توڑ دیتا۔ تو جب 101 دفعہ گناہ کیا تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا کہ اب مایوس ہو گیا، تو عرض کرتا ہے مولا اب مجھے معافی نہ دینا، اب مجھے دوزخ میں ڈال دے، بس تھک گیا ہوں گناہ کر کر کے اور توبہ کر کر کے۔ تو ندا سے آواز آئی کہ اے 100 دفعہ توبہ کرنے والے اور 100 دفعہ توڑنے والے، آج تو ہی تھک گیا ہے، ہمارا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین ناظرین کرام، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ وہ یہاں تو بزرگ شاید میں کہوں گا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھی ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ناظرین کرام، فقط زبان سے توبہ نہیں کرنی، زبان سے استغفار نہیں کرنا، بلکہ دل کو بھی جھکانا ہے۔ ابھی وقت ہے، نہ جانے کب سانس کی مالا ٹوٹ جائے تو ہمیں یہاں سے رخصت ہونا پڑ جائے۔ ابھی وقت ہے، ابھی لوٹ آتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر۔ اور ناظرین کرام، یہاں میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی، اللہ والوں کے پاس آنے سے بھی توبہ کے قبول ہونے کی امکان ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے، رمضان کے صدقے، عشر رحمت، مغفرت و نجات کے صدقے، اللہ طاق راتوں کے صدقے، محبوب کی زلفوں کے صدقے، اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ عبداللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے
قیمتی وقت جو ہے وہ عطا فرمایا. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام آپ بھی اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجئے اور یہ جو چند لمحات ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کو غنیمت سمجھیے اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے نکلیے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے, قیام کیجئے, قرات کیجئے, رکوع کیجئے, قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, ذکر و اذکار کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, طاق راتیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو چاند رات کا کہا گیا کہ آپ اگر عید کی رات کو جو ہے وہ توبہ کی جائے اور یہاں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ناظرین اکرام ابھی بھی کچھ بھی نہیں بدلا ہے, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, ہمیں لوٹ آنا چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے. ناظرین اکرام اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام رحمت رمضان میں. ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, عبادتوں کی کثرت کیجیے گا, درود پاک کی کثرت کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.